السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی خبروں کے ساتھ پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر خبریں آپ کے لیے پیش ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اٹلانٹا میں آج اپنے پہلے انتخابی مباحثے میں حصہ لے رہے ہیں۔ موجودہ صدر اور سابق صدر کے درمیان نہ صرف یہ پہلا مقابلہ ہے، بلکہ اس سال کے انتخابات میں کسی بھی امیدوار کے لیے یہ پہلی بحث ہے۔ روس کی جارحیت، چین کی جانب سے درپیش اقتصادی چیلنجز، مشرق وسطیٰ میں جاری تشدد اور نازک عالمی تعلقات جیسے حالات سے نمٹنا خارجہ پالیسی کے وہ اہم مسائل ہیں جن کا نومبر کے انتخابات میں جیتنے والے امیدوار کو سامنا ہوگا۔ ایک امریکی تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر نے امریکیوں کی اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے بارے میں تازہ ترین جائزے میں کہا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت دہشت گرد حملے روکنے، غیر قانونی منشیات کو ملک سے دور رکھنے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کے حق میں ہے۔ لیکن پیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان ترجیحات کے باوجود زیادہ تر امریکیوں کے لیے خارجہ پالیسی اندرون ملک مسائل کے بعد آتی ہے۔ حکومت پاکستان نے 8 فروری کے انتخابات سے متعلق امریکی کانگریس میں منظور ہونے والی ایک حالیہ قرارداد کے جواب میں قرارداد لانے کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے امریکی قرارداد کا نوٹس لے لیا ہے اور قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جسے ٹریجری بینچوں اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے فروری سن 2024 کے انتخابات میں مداخلت یا بے ضابطگیوں کے دعووں کا مکمل اور آزادانہ تحقیقات کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ عزم استحکام آپریشن کے تحت اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی سرحد پار پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے باتیں کر رہے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے عزم استحکام کے نام سے مسلح شدت پسندی کے خلاف ایک نئے آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کے مقدمے میں سنائی گئی سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے فریقین وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد منگل کو محفوظ کیا گیا 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملزمان کی سزا معطلی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اپیلیں مسترد ہونے کے بعد عمران خان کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ شمالی غزہ میں ہسپتال کے ڈائریکٹر کے مطابق بدھ کے روز جبالیہ مہاجر کیمپ پر 3 فضائی حملے کیے گئے جن میں کم از کم 18 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گولہ باری میں مزید 14 افراد جاں بحق ہوئے۔ متاثرین کو کمال ایڈون ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈائریکٹر نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس کا ایک فوجی مغربی کنارے میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ یہ کارروائی جنین میں ہوئی جہاں عینی شاہدین کے مطابق ایک دیسی ساختہ بم پھٹ گیا۔ اسرائیلی فورسز نے جنین اور مغربی کنارے کے دیگر حصوں پر حملے کیے ہیں اور فوج کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی فرم ایمری نے جمعرات کو کہا
کہ یمن کے ساحل کے قریب بحیرہ احمر میں ایک تجارتی بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ امری نے کہا کہ حملے سے کسی قسم کے نقصان یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس حملے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن یمن میں مقیم حوثی عسکریت پسند گروپ غزہ جنگ کے دوران بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں حملے کرتے رہے ہیں۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس نے رات کو کیے گئے روس کے تقریباً تمام فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین پر کل 6 میزائل داغے، لیکن حملوں کے اہداف کی وضاحت نہیں کی گئی۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی افواج نے ماسکو کے شمال مغرب میں تیویر کے علاقے میں یوکرین کے 4 فضائی ڈرون مار گرائے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ سے ایک دن قبل سخت گیر موقف رکھنے والے 2 امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ایران میں گزشتہ ماہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد جمعے کو قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ تہران کے میئر علی رضا زکانی اور شہداء فاؤنڈیشن کے سربراہ امیر حسین غازی زادہ ہاشمی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں اور اب 4 صدارتی امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ پیرس کے ججوں نے بدھ کے روز شام کے رہنما بشار الاسد کے لیے 2013 کے کیمیائی حملوں میں انسانیت کے خلاف جرائم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں فرانسیسی عدالت کی طرف سے جاری وارنٹ گرفتاری کو درست قرار دے کر اس کی توثیق کر دی ہے۔ مدعا علیہان کے وکلاء نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ شامی حزب اختلاف نے بدھ کے روز اس اقدام کو سراہا۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا کے فوجی جنرل کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی مبینہ کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بولیویا کے فوجی سربراہ کی قیادت میں جمہوریت کی بحالی کے نام پر فوجی گاڑیوں نے صدارتی محل کا رخ کیا تو ملک کے صدر نے فوج کے اس عمل کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش قرار دیا۔ صدارتی محل کی جانب فوج کی پیش قدمی کے بعد صدر لوئس آرس نے فوجی طور پر ایک جنرل کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ نیپال میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ، آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب کی وجہ سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک ترجمان بھٹر رائی نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ سے مزید 4 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 5 افراد آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں صحت کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ملک میں ڈینگی وائرس کے انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ CDC ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اس سال شمالی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں ڈینگی کے 97 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے، جو گزشتہ سال ریکارڈ کیے گئے 46 لاکھ کیسز سے دگنا زیادہ ہیں۔ کرکٹ۔ جنوبی افریقہ نے افغانستان کو T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹروبا میں برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں جمعرات کو کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی اور پوری ٹیم 11.5 اوورز میں صرف 56 رنز بنا سکی۔ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہونے کے بعد واضح ہوگا کہ کون سی فاتح ٹیم 29 جون کو جنوبی افریقہ کے مد مقابل آئے گی۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو پر۔ T20 کا جنون وائس آف امریکہ کے اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔